بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں پروفیسر حکیم عنایت اللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کو اپنے چینل دارالشفا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں، اور جو لوگ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو فالو کریں اور لائک کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایک پھل جسے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ تو یہ پھل آپ کے سامنے ہے، اس پھل کو ہم امرود کہتے ہیں۔ تو اس کے کچھ فوائد طب کے حوالے سے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو اس کے فائدے میں سب سے پہلی چیز جو ہے، یہ خشکی کو ختم کرتا ہے۔ دماغ کے اندر خشکی پیدا اگر ہو جائے تو اس سے انسان کو نیند نہیں آتی، پوری رات گزر جاتی ہے، خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ اس خشکی کی وجہ سے نہ کوئی کام کاج کر سکتا ہے، نہ اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی صحیح نہیں رہتی۔ تو اس لیے ناظرین، دماغ کے اندر خشکی کو یہ بہت جلد جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ خشکی کی وجہ سے دماغ میں مختلف قسم کے امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جس میں انسان کا پاگل پن ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے، نیند کا نہ آنا وہ بھی اسی میں شامل ہے، حد سے زیادہ غصہ آنا وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ یہ خشکی پوری باڈی میں جب پیدا ہو جاتی ہے، جس میں معدہ کے اندر خشکی کا پیدا ہو جانا، جگر کے اندر خشکی کا پیدا ہو جانا، آنتوں کے اندر خشکی کا پیدا ہو جانا، تو ناظرین یہ زیادہ تر جو بیماریاں ہیں ان کی جڑ جو ہے وہ یہ خشکی ہے۔ ناظرین، جب ہم خوراک وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ سیدھی جو ہے وہ معدہ میں جائے گی۔ معدہ میں کیا ہوتا ہے کہ معدہ کے اندر تیزاب موجود ہوتا ہے جسے ہم ہائیڈروکلورک ایسڈ کہتے ہیں۔ جو خوراک بھی ہم کھاتے ہیں تو معدہ میں جا کے HCl ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے، وہ اس پہ اثر انداز ہوگا۔ اس کی وجہ سے خوراک جو ہے وہ بالکل قائم کی شکل بن جائے گی، یعنی معدہ کے اندر خوراک جو ہے وہ ایک پانی کی شکل میں بنتی ہے، پھر آگے چھوٹی آنت میں وہ جاتی ہے۔ تو ناظرین، معدہ کے اندر گیسٹرک جوس پیدا ہوتا ہے جو کہ معدہ کے گیسٹرک جو سیل ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اگر خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ معدہ کے جو سیل ہیں، جو سپیشیز بنا رہے ہیں، جو سیبم بن رہا ہے وہ نہیں بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے معدہ کے اندر خشکی پیدا ہو جائے گی۔ معدہ کے اندر خشکی پیدا ہونے کی وجہ سے تیزاب جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، اور وہ تیزاب جو ہے وہ معدہ کے اندر زخم پیدا کر دے گا، جس کو ہم السر کا نام دیتے ہیں۔ گیسٹرک السر یہ معدے کے منہ کا زخم ہوتا ہے۔ تو بیماری کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو دیکھتے ہیں، جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ H. pylori ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر وہ پازیٹیو آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ معدہ کے اندر زخم ہے۔ تو H. pylori کا اگر کسی کو مسئلہ ہے، معدہ کے اندر اگر زخم ہے، تو وہ اس امرود کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ جو ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہے جو بڑھ جاتا ہے معدہ کے اندر وہ کم ہو۔ جب وہ کم ہو جائے گا تو معدہ کا جو زخم ہے وہ انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آنتوں میں جب یہ خشکی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آنتوں میں بھی جو انٹسٹائنل جوس بنتا ہے وہ نہیں بنتا، جس کی وجہ سے آنتیں جو ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں۔ آنتوں میں اگر خشکی ہو جائے تو اس سے جو علامات پیدا ہوتی ہیں ان میں سر فہرست شدید قسم کی قبض ہے۔ تو جب قبض حد سے زیادہ ہو جائے گی، پانی کی آنتوں میں کمی ہوگی، تو اس سے پھر انسان جو ہے وہ 2 دن 3 دن کھانا نہیں کرے گا۔ جب کھانا نہیں کرے گا تو جو غذا اس نے کھائی تھی وہ آنتوں میں پڑی سڑ جائے گی۔ جب سڑ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جب کھانا کرے گا تو کھانا جو ہے وہ سڑا ہوا سیاہ کلر کا آئے گا، اور بہت زور لگانے سے آئے گا اور کم آئے گا، جس کی وجہ سے مقعد پہ زور پڑے گا اور مقعد میں شگاف پیدا ہو جائیں گے، آنتوں میں زخم ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے بعد میں وہی زخم ایک موقع کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جس کو ہم بواسیر کا نام دیتے ہیں۔
تو یہ بھی خشکی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بواسیر کے مریضوں کو کہ وہ اس مرود کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ تو ناظرین، باڈی کے اندر خشکی کے لیے یہ مرود جو ہے وہ بہت بیسٹ ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس خشکی کو ختم کرنے کے لیے اس امرود کا کھانے کے بعد استعمال کریں۔ اگر خالی پیٹ کریں گے تو یہ قبض کرے گا، اور کھانے کے بعد استعمال کریں گے تو یہ قبض کو ختم کرے گا۔ تو ناظرین، اگر کسی کو نزلہ زکام کھانسی ہے تو پھر یہ اس امرود کو بھون کر کھائے تو اس سے اس مرض کو بھی فاقہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھوڑے سے فوائد تھے جو میں نے امرود کے طب کے حوالے سے بتائے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین، مجھے پروفیسر حکیم عنایت اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ میرا اور آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ